الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما دروشی بابا سے بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدة والعیون نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام سنا خان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی
خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے 3 جمعے مسلسل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان وچ آپ دوست احباب نے سماعت فرمائے، اور پچھلے جمعے میں اعلان کیتا سی کہ اگلا جمعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے حوالے نال ہوئے گا۔ میرے دل اندر ایک خیال آیا کہ 6 رجب المرجب نو یعنی چاند 6 تاریخ نو چونکہ عرس پاک ہوتا ہے خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا، تو اسی بھی کیوں نہ اس عرس شریف دے اندر اپنی گفتگو کر کے تے حصہ پا لیں۔ تو آج پھر انشاءاللہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے بارے گفتگو کرنے اور سننے تے اگلے جمعے انشاءاللہ معراج شریف دے بارے گفتگو کریں گے اور سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اج دے اس جمعۃ المبارک میں حق بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے تو سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ اپنے پیاریاں دی سچی ستھری محبت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ فرمایا کہ کام اچھے کرے، خواہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے، من عامل صالحا او خوش نصیب جڑا عمل صالح کرے، کام چنگے کرے، من ذکر مذکر ہوئے او انثى یا مؤنث ہوئے، وہو مؤمن شرط ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبا، میں رب دا انہاں نال وعدہ ہے کہ میں اللہ انہاں نوں پاکیزہ زندگی عطا فرماواں۔ واہ سے بلند سبحان اللہ۔ ترجمہ میں دوبارہ لگا دسن، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينہ حیاتا طیبا۔ پاکیزہ زندگی، اور پاکیزہ زندگی کسی بھی طرح دی ہو سکتی، وہ دنیاوی بھی ہو سکتی اور زندگی قبر دی بھی ہو سکتی، لیکن اللہ جڑا فرمایا نا فلنحيينہ حیاتا طیبا، اسی ضرور بھی ضرور اس نے پاکیزہ زندگی عطا فرماواں گے۔ سمجھ آتی ہے کہ دنیا دی زندگی تے اگے ہی ہوتی حال ہے، دنیا دی زندگی تے اگے ہی ہوتی عرفات حال ہے، اپنے بیگانے سارے ہوتی تعریف کرتے ہیں، اللہ دا ولی پارسا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب زہد ہے، صاحب تقوی ہے، صاحب ورع ہے، نمازی قاری قرآن ہے، عالم ربانی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، سارے تعریف کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی سے پہلے ہی پاکیزہ ہے، رزلٹ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قبر کی زندگی عطا کرنے کا اعلان فرمائے۔ امام سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر المعانی شریفہ کے اندر اے جڑا میں معنی کرنا نہ پیا، آپ نے معنی ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے نے حضرت امام شرائط رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اے حیاتاً فی البرزخ، کہ اللہ دے نال وعدہ کردا پیا اے دنیا میں رہ کے اچھی زندگی گزارن والیا، اے دنیا میں رہ کے کام چنگے کرنے والیا، اے دنیا میں رہ کے نیک نامی کمان والیا، اے دنیا میں رہ کے تقوی اختیار کرنے والیا، دنیا میں رہ کے میری بارگاہ میں قیام رکوع تے سجدے کرنے والیا اور میرے واسطے تسبیحات بیان کرنے والیا، تکبیرات پڑھنے والیا، تحلیلات پڑھنے والیا، تمجیدات پڑھنے والیا، میں
پہلے پکیزہ میرا وعدہ ہے وے فلا نحیینہ حیاتن طیبہ. جب لوگ ویکھن گے تیری روح نکل گئی، لوگ تیرے غسل دیں گے، لوگ تیرے کفن پہنا گے، لوگ تیری نماز جنازہ پڑھیں گے، اس تو بعد تیرے قبر میں جا کے دفن کر دیں گے اور مٹی برابر کر دیں گے. اے میرے پیارے میرا تیرے نال وعدہ ہے وے فلا نحیینہ حیاتن طیبہ. دنیا دی زندگی دے پہلے پیاری سی، اسی قبر والی زندگی بھی تیری عرفت اعلیٰ بنا دیا گے. اور یہ واسطے میں ایک حدیث لگا کوٹ کرن تاکہ خواجہ صاحب دے بوئے دے چلے. حدیث لگا کوٹ کرن میرے توڑے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنت اور حفرۃ من حفر النار. قبر دیا دو حیثیتاں نے. بولیے قبر دیا دو حیثیتاں نے. پہلی حیثیت یا تو جنت یا باغاں وچ باغ ہے، اور دوسری حیثیت یا قبر جہنم دیا گڑیاں وچ گڑا ہے. بات کو سمجھیے. قبر دیا دو حیثیتاں نے. پہلی حیثیت کی ہے یا وہ جنت دے باغاں وچ باغ ہوندی تے یا جہنم دے گڑیاں وچوں. دعا کریا کرو نا اللہ ساڑیاں قبراں نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے. ساڑیاں قبراں نو اللہ تعالی جہنم دے گڑیاں وچوں گڑا نہ بنائے. تے جدوں باغ جنت دا بنے خوشبوواں ہوندیاں کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. خوشبوواں ہوندیاں نا. ہمیں گل آ گئی دس دن. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ دی صحیح بخاری حدیث دی کتاب آپ دی قبر انور وچوں اج بھی کستوری دی خوشبو ہوندی. میں اس وقت سن جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی. امام المناظرین استاذ محترم جناب قبلہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب اتنے جلسہ سے آپ دی مسجد وچ شیخ کالونی جامعہ امینیہ رضویہ اس مسجد وچ جلسہ سے اتنے علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. انہاں دینا سی درس بخاری. درس بخاری دیتا. آپ نے گل کیتی بیان. ایک بندے سوال کیتا انہیں آکھا جناب اجے بھی آندی ہے، یعنی اجے بھی خوشبو آندی ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی تھوڑے دن پہلے ہو کے آیا ہوں آج بھی خوشبو آ رہی ہے. یہ میں گل اس واسطے دسی کہ اللہ مینوں تانوں اوہو جہا بنا دے کہ ساڈیاں قبراں وچوں کستوری دیاں خوشبوواں آون. ایک مثال اور دے دیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. دلائل الخیرات شریف کتاب سنی جی؟ پتہ ہونا ہے خاصا نو پتہ ہے، نوجوانوں نہیں پتہ. دلائل الخیرات اس کتاب نو پڑھیا کرو. یہ جس امام نے لکھی سی نا انہوں کا نام ہے حضرت امام معروف نے جزولی رحمت اللہ علیہ دے نام. انہوں دی قبر وچوں کستوری دی خوشبو آتی ہے. وہ برکت کا دی ہے درود و سلام دی، چونکہ وہ کتاب ہی درود و سلام دی فضیلت ہوتے ہیں. اور اس سے دا نقطہ ائمہ علماء آج تک اس گناہگار سمیت دستے آتے نے پہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اسمعو صلاۃ اہل محبتی وعارفہم. جیڑا محبت نہ میرے تے درود و سلام دے تحفے پیش کرتا ہے میں پڑھن والے نو جاننا بھی آ کہ آپ اپنے کناں نال پڑھیا درود و سلام سننا بھی آ. دلائل الخیرات شریف کے اندر ہے حدیث لکھی جی اسے کتاب میں. اس کتاب نو خریدو. جڑے عاشق لوگ نے نا عاشق اج بھی مسجد نبی شریفہ وچ بیٹھ کے دلائل الخیرات پڑھتے ہیں، پاویں وہ عرب وچ رہن والے ہون پاویں عجم وچ رہن والے ہون اج بھی وہ پڑھتے ہیں. علماء دیوبند انہاں بھی اس کتاب دی اجازت دیتی اپنے مریداں نو
کہ انہوں پڑھیا کرو۔ شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ انہاں اپنے مریدان اگے اجازت دیتی ہے انہوں پڑھیا کرو، یہ بطور وظیفہ پڑھی جانی نہیں۔ اے جے پاکیزہ زندگی، ہائے 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 بولو کی ہے پاکیزہ زندگی کہ تیری مرن تو بعد تیری قبر جنت دا باغ ہوئے، تے جدو جنت دا باغ ہوئے گی تے خوشبوئاں دے ہونی ہی ہونی ہیں۔ خوشبوئاں دے ہونی ہی ہونی ہیں۔ اللہ کرے کہ میری تواڈی قبر اس طرح دی ہوئے کہ جیڑا گزرے انہوں خوشبوئاں ہوں۔ وہ دے واسطے ضروری مسلمان بھائیو صرف تصویر کر لینا یا سن لینا یہ کافی نہیں، بلکہ انہوں لوگاں دے جڑی تعلیمات نے انہوں دے عمل پیارا ہونا، جس طریقے نہ انہوں اپنے شب و روز گزارے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ورگیاں ہستیاں جنہیں اپنے دل گزاریا سی اس طرح دل گزاریے، جنہیں انہوں راتاں گزاریا سی اس طرح راتاں گزاریے۔ رب العالمین نے فرمایا کم چنگے کرنے والا ہوئے یا کم چنگے کرنے والی ہوئے، لیکن شرط ہے وہ دی اندر ایمان موجود ہوئے۔ جس ویلے آتے ایمان میں دنیا تو جان گے لوگ انہوں قبران دے اندر دفن کر رہوں گے، مٹی برابر کر رہوں گے۔ رب العالمین دی صدای دے نواز اٹھتی ہے بھئی اور بلند ہوتی ہے بھئی میرا اللہ وعدہ کردہ ہے بیا یہ قبر میں جان والیا حال دے ایمان میں یا قبر میں جان والی حال دے ایمان میں وہ خواجہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ دادا صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ بابا صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ حافظ کا امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ شاہ لسانی پیر سید جماعت علی شاہ بھی ہو سکتے ہیں، حضور محسن اعظم پاکستان بھی ہو سکتے ہیں، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ بھی ہو سکتے ہیں، تاجدار دولہ پیر سید مہر علی شاہ بھی ہو سکتے ہیں، تاجدار شرک پور شریف میاں شیر ربانی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آؤ عورتاں پاسے انہاں دے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہو سکتی ہیں، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا بھی ہو سکتی ہیں، انہاں دے اندر سیدہ رقیہ بھی ہو سکتی ہیں، سیدہ زینب بھی ہو سکتی ہیں، سیدہ ام کلثوم بھی ہو سکتی ہیں۔ جن نیچے جانا ہے کہ پتہ کر لو وہ پھر مائی رابعہ بصری بھی ہو سکتی ہیں، رابعہ بصری بھی ہو سکتی ہیں۔ رحمت اللہ تعالیٰ نے مجمعی نے یہ اللہ دے پیارے بندے نے جنہیں قبر کے اندر جانے نے میرے اللہ دا انہاں وعدہ ہے، میرا اللہ اپنا وعدہ پورا کردا ہے، میرا اللہ اپنا ارادہ پورا کردا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اسی انہوں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ میرے اللہ نے جڑا وعدہ کیتا ہے آج بھی جا کے اجمیر شریف دیکھ سکتے ہو۔ اللہ میں بھی حاضی دا شرف عطا کرے، اللہ توانو بھی حاضی دا شرف عطا کرے۔ جائیے اجمیر شریف جتھے اپنے بھی آندے نے، جتھے بیگانے بھی آندے نے، جتھے جانور بھی آندے نے، جتھے حیوان بھی آندے نے، جتھے چرندے پرندے درندے بھی آندے نے، آ کے اپنا سلام عقیدت دا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اتھے مسلمان بھی جاندے نے، اتھے کھتری بھی جاندے نے، اتھے ہندو بھی جاندے نے، اتھے براہمن بھی جاندے نے، اتھے سکھ بھی جاندے نے، اور وہ آندے نے اے مسلمانوں خواجہ اجمیری صرف تواڈے نہیں یہ ساڈے بھی نے، اس واسطے میرے خواجہ دا فیض ہر پاسے آمی آمے، ہر پاسے آمی آمے۔ اس واسطے میں آنا گیا خواجہ خواجگاہ قبلی قبلائے چیشتیاں، خواجہ خواجگاہ قبلائے چیشتیاں، مرکز عاشقاں تیری کیا بات ہے۔ مل کے گوازنا سارے کہہ رہے خواجہ خواجگاہ قبلائے چیشتیاں، خواجہ میں نے کہا خواجہ صاحب نے تو سارے مندے ہی ہونا جی، سارے مندے ہو تے جڑا منے پھر ذکر بھی تے کردا ہے۔ من احب شیئن فاکثر ذکرہ، جنوں جتنا بہتا پیار ہوندا وہ بہتا ذکر کردا ہے۔ تے مینوں بھی پیار ہے، تانوں بھی پیار ہے، تے پھر پیار دا اظہار اس طرح کریے نا خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے، تو وہ خوش ہو گئے تو ساڈا کام بڑھ جائے گا۔ مل کے ذرا ایک بار نا خواجہ خواجگاہ قبلائے چیشتیاں، خواجہ خواجگاہ
قسم آئے اج مسلمان بڑے خوش نے ساڈے واسطے اللہ دیا رحمتاں دا دن آ گیا ہے اللہ دے فضل دا دن آ گیا ہے اللہ دے کرم دا دن آ گیا ہے عید دا دن ہوے ایک بچہ یتیم روندا ہوے بھی بچہ ہوے بھی یتیم لیکن کوئی اس تے رحم کرنے واسطے تیار نہ ہوے آج اج میری رحمت اللہ علیہ تو گزرے آپ نے پوچھا بیٹا تینوں کہڑی شہر آ رہی ہے انہیں آخیا جناب میرے کول لباس کوئی نہیں میرے کول سور کوئی نہیں اج لوکاں دے بچے بڑیاں خوشیاں کردے نے پے اج میرا باپ سر اتے ہوندا میرے واسطے انتظام کردا میرے باپ دا سایہ ہوندا میرے واسطے تمام کردا پر میرا کوئی بھی سارا پڑھنے واسطے تیار نہیں خواجہ غریب نواز خواجہ ہند الولی خواجہ بے قصا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ انہوں اپنے گھر اندر لے گئے وہ دے واسطے لباس دا تمام کیتا ہے عید واسطے جدو سارے خوشیاں دیا لہراں دوڑ رہی نے ہر پاسے خوشیاں کیتیاں جا رہی نے فرمایا میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہوئے وہ بھی غریب دے مسکین دے یتیم وہ دے سر دے شفقت رکھنے واسطے کوئی بندہ تیار نہیں ہوئے اس زمانے میں جدا کوئی پڑھنے واسطے تیار نہیں وہ دے تمام کرنے والا معین الدین اللہ اکبر یا گو حق جاری فرمایا جدے واسطے انتظام کرنے والا کوئی نہیں وہ دے انتظام کرنے والا اج معین الدین انہوں لباس پہنایا خوشبو والا یا تیاری کروائی لے کے اپنے نال خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ عیدگاہ والائے نے اس بچے نے سارے لوگوں کو دسیا ہے وہ لوگوں جدے کل کوئی شے نہیں وہ میرے خواجہ غریب نواز دے دروازے تے آ جاوے وہ میرے غریب نواز دے دروازے تے آ جاوے کیوں سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے آیا تے لکھن والے بڑا پیارا لکھے آندا ہے تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے تیرا در چھوڑ کر خواجہ تیرا در خوشی نال کرنا ایک کام ہوندہ ہے تکے نال کرنا دوہاں جو چنگا کیڑا ہے بولو تو صحیح خوشی نہ کرنا چنگا ہے نا تو جی میں ہی تو بار بار آکھاں تسی پڑھو بھائی تسی پڑھو بھائی تسی پڑھو بھائی تو کام چنگا تے نہیں ہوں تو 10 سال ہو گئے نا تو تربیت کر چھڑی ہے جی ذکر کیمیں کرنا ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے نا اے جڑے
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤੀਬ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦਿਓ। झूम झूम के पढ़ो कि सौखे जे मिसरे ने, कोई मैं फारसी नहीं पढ़ता पाया, कोई मैं अरबी दे नहीं तुहानू सुनांदा, तुहाडी जुबान दे सुनाना पिया। मिल के एक बार तेरा दर छोड़ कर खाजा, तेरा दर, तेरा दर, तेरा दर छोड़ लिबास का एहतमाम करके मेरे ख्वाजा ने दसिया है अल्लाह दे खजाने खुले ने। इत्थे भी गल याद आ गई है, कोल ही है दरबार शरीफ दालोवाल शरीफ, इकलीमे फ़क्र दे अजीम ताजदार बाबा जी किबला सूफी बरकत अली साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह। जदों साडे सांगलाइल कोल सन ना दारुल इहसान सलार वाला ते भुट्टो दा दौर सी, वो किसी भुट्टो नूं दस दिता, उन्हें आख्या भी उत्थे एक बाबा रहिंदा है ते रुपया बड़ा उहदे कोल, लगदा कि अंडरग्राउंड उन्हें ना मशीनां लाइयां ने पैसे बनाने वाली, वो किकरां ही सन हर पासे झाड़ियां। उन्हें हुकूमती बंदे आ गए, उन्हें आख्या जी मशीनां कित्थे ने? आपने फरमाया किहड़ियां मशीनां? वो जी नोट बनाने वाली है। उन्हें आख्या किहड़ियां नोट बनाने वाली मशीनां? वो फकीरों के दर पे आए हो तो नोट बनाने की बातें करते। उन्हें आख्या जी हमें तो रिपोर्ट मिली है। फरमाया फिर ये झाड़ियां हैं, फकीर तो यहाँ बैठा है, आप चेक कर लो, देख लो। सुभान अल्लाह। उन्हें सारिया किकरां पुट छड़ियां जी उत्थे, जमीन उल्ट पलट करके वेख्या, ट्रैक्टर लगा दिते, हल्लां फेरियां ताकि पता लगे भी मशीनां कित्थे ने। जदों उन्होंने को 2 दिन लंघ गए ना मशीनां लभदे तो कोई शै नहीं लभी। तो सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वो कमीज़ ऐसा पाया सी, मैं खुद दीदार किया आपका, ऐसा कमीज़ पाते सन कि जिन्हें जेबां नहीं सन होंदियां, ऐसा खुला ही सी, सारी सिलाई खुली होंदी सी इधरों भी तो इधरों, बस पिछे कपड़ा अगे कपड़ा बस। उन्हें आख्या मशीना कोई नहीं, सूट तुसा उंदा पाया जिन्होंने जेबां कोई नहीं, तो सानू पता लगा तुहाडे को पैसे बड़े ने। आपने फरमाया अच्छा तुहानू पता लगा कि फकीर को पैसे बड़े ने। आपने ना इस तरह हाथ पाया अपने वो कपड़े दे विचों, इस तरह हाथ पाया, नवे नोट फजा भी सुटे, वो कदमी डिग पे। उन्हें आख्या जनाब फिर राज की गल की है? मशीना तो कोई नहीं। पर मैं राज की गल ये कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अल्लाह के खजानों में है और हमारा हाथ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजानों में है। या रसूल ये मशीनों वाली बात नहीं, जहां तुम्हारी सोच खत्म हो जाती है वहां से अल्लाह के वली की
کسی سے پوچھ لیں 106 سال کی عمر میں پردہ فرمانے والی ہستی پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 20 سال حضور میاں شیر ربانی شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے دھوئے ہیں، 20 سال کپڑے دھوئے ہیں۔ سرگودا میں تھے، یہ واسکٹ سمجھتے ہیں، کوٹ ہوتا ہے نا، ایک واسکٹ ہوتی ہے، ویسٹ کوٹ یا واسکٹ جو بھی کہتے ہیں، وہ سلوائی 200 روپیہ سلائی تھی اس دور میں ویسٹ کوٹ کی، اب 2500 روپیہ سلائی ہے، وہ 200 روپیہ سلائی تھی، سرگودا سے سلوا لی۔ فرمانے لگے بیلیا پیسے کتنے نہیں؟ انہیں کہا زور کوئی پیسہ نہیں، میرے واسطے اتنی بڑا عزت ہے تے شرف ہے کہ آپ تشریف لے آئے تھے، آپ نے کپڑا نہایت فرمایا تے مینوں بڑی عزت لبھی، میں تھوڑی واسکٹ سی تھی۔ آپ نے فرمایا پیسے تو تمہیں لینے پڑیں گے؟ انہیں کہا حضور نہیں پیسے نہیں۔ جدوں نے بار بار آکھا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں پیسے تو میں دوں گا۔ 10 کنے پیسے؟ انہیں آکھا جی 200 روپیہ عنایت فرما دو۔ آپ نے جڑی واسکٹ وہ کو پھڑی تو جیب وچوں کٹ کے دے دی، وہ جیب وچوں کٹ کے دے دی۔ اور یہ ہستی وہ نے جنہاں دی صدارت وچ سرگودا، شاہپور شہر، شاہپور صدر بندہ نے چیز دی، بہت سارے خطابات ہوئے اس ہستی دی زیر صدارت۔ یہ اللہ والوں کے لیے، یہ پیسے کیا ہے؟ وہ دے وچوں کٹ کے ان دیتے ہیں پہلا 200 روپیہ۔ سبحان اللہ۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، کیا شان، بولو نا سبحان اللہ۔ تو اس سے میں ایک آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا مازاق دیکھا جنوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان وچوں بشارتاں عطا کر دیو، خوشخبریاں عطا کر دیو۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ دوسری آیت کریمہ سنو جدے اندر پہلے ایمان ہے پھر عمل صالح میں رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اعمال صالحہ دا ذکر بعد کے اندر ایمان دا ذکر پہلے میں، پھر جس کے اندر پہلے ایمان ہوئے پھر چنگا کام کرے، وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پڑھ دینے، پھر وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جنہاں کو غریب نواز دا لقب دیتا گیا ہے اور ہمیں لقب نہیں دیتا گیا۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ شانہ عطا کی دیا سن، وہ کوالٹیاں عطا کی دیا سن جنہوں کسی دی بارگاہ وچوں کوئی شان نہ لبے، جنہوں دوسرے تو نکار دے آپ انہوں قبول کر لیندے سن۔ غریب نوازا مطلب ہے غریب نو نوازن والا، بولو غریب نو۔ آپ دے ابا جی ہو گئے فوت، پردہ کر گئے، اما جی دا سایہ موجود سی تے باپ نے ترکے دے اندر 2 شیواں چھڑیاں سن، ایک پن چکی اور ایک باغ، ایک پن چکی اور ایک باغ نو گوڈی کر دینے پہ، راکھی کر دینے پہ، پانی دے رہے نے، وہ دی شاخاں درست کر دینے پہ اللہ دا ولی ایک باغ وچ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی مزے کی بات ہے، اللہ دا ولی باغ وچ آ گیا، ولی دے باغ وچ ولی آ گیا۔ وہ سن شیخ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ جڑے باغ وچ آئے، انہاں کہا معین الدین کی کرنا پیا؟ انہاں کہا ضرور گوڈی کرنا۔ باغ کی دے اپنا جی، اپن چکی کی دی ہے جی، میری ہے جی۔ انہاں نے بڑی عزت نال شیخ کندوزی رحمت اللہ بہن واسطے جگہ دیتی، جو خاطر توازے کر سکوں کی تھی تے اللہ دا ولی او دا دریائے رحمت جوش میں آ گیا تے جدو ولی دا دریا جوش میں آوے پھر بھی ہوندا اللہ دیا رحمتہ جدے واسطے دریا جوش میں ہوندا ہے چھم چھم برسدیاں نے۔ اس واسطے میں پڑھنا ہونا جدھر نو ولی دی نگاہ کیتی جاوے، جدھر نو ولی اللہ تو انہوں اس طرح
دینا چاہنا؟ جی حضور کیڑا تحفہ ہے؟ فرمایا ایک روٹی دا ٹکڑا ہے۔ بولو ایک روٹی دا ٹکڑا ہے۔ آپ نے اپنے تھیلے وچوں یا کیسے وچوں جو بھی آپ دے کولو چیز سی اودے وچوں ایک روٹی دا نوالا سکا ہویا اللہ دے ولی شیخ قندوزی رحمت اللہ علیہ آپ نے باہر کڈیا ہے، اپنے منہ دے اندر چبایا ہے۔ فرمایا معین الدین اپنے منہ دے اندر لے کے اس نو چبا کے اگے نکل جا، معدے تک اتر جائے، یہ اثرات اندر چلے جائیں، یہ اجزاء اندر چلے جائیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے نے اللہ دے ولی دا وہ جتا ہویا ٹکڑا جس ویلے میں چبایا ہے میں دیکھیا میرے اللہ نے سارے پردے اٹھا دیتے ہیں، میں جتوں تک نگاہ مارنا کوئی حجاب سامنے نہیں رہ گیا، کوئی پردہ سامنے نہیں رہ گیا، ہر شے میرے سامنے میرے اللہ نے واضح کر دیتی ہے۔ جویں جویں ان والا اندر گزرتا ہے پیا فرمانے نے چار دانگے عالم دے اندر مینوں چاننی چانن نظر آ رہا ہے، علم بھی ملتا ہے پیا، معرفت بھی مل رہی ہے بھائی، عرفان بھی ملتا ہے پیا، اللہ دا قرب بھی ملتا ہے پیا۔ اللہ دے ولی نے فرمایا اے معین الدین سارا کچھ اکٹھا نہیں چل سکتا، یا دین رکھنا پڑے گا یا دنیا رکھنی پڑے گی، یا دین یا دنیا۔ آپ نے گھر جا کے اپنا باغ تے اپنی پن چکی دونوں شیواں اللہ دی راہ اندر صدقہ کر دیا، ان شہزاری طور پہ کوئی نہ رہ گئی، لیکن میں سمجھنا وا اور بڑا میرا پختہ عقیدہ اس معاملے وچ جس ویلے انسان مادیت وچوں نکل کے روحانیت دا سفر طے کر رہا ہے پھر دنیا اگے نہیں، دنیا اللہ والے دے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ سبحان اللہ، دنیا بھر پیچھے پیچھے ہوندی۔ خواجہ صاحب نے دونوں چیزاں سخاوت کر دیتیاں، صدقہ کر دیتیاں، اللہ دی راج دے چڑیاں۔ اپنی اماں جی دے کول بہ گئے، پیر پھڑ لے اماں جی، فرمایا معین الدین دسو کی گل ہے؟ اماں جی دنیا میں چھڑ دیتی ہے، یہ اللہ دے ولی دی نکاح ہو گئی ہے تے ہوں میں چاہنا علم دین حاصل کراں۔ فرمایا پترا جا علم دین حاصل کر۔ آپ سمرقند تے بخارا دے علاقے وچ چلے گئے، سمرقند تے بخارا دا علاقہ آپ اتھے چلے گئے۔ جس ویلے گئے نے بخارا دے اندر آپ نے اتھے ایک استاذ تلاش کیتا جنہ دا نام سی قطب الدین، انہاں کل قرآن پاک حفظ کر لیا، قرآن پاک حفظ کر لیا۔ پھر ایک استاد حسام الدین انہاں کل گئے، انہاں دا چرچا سنیا، شہرہ سنیا، شہرت سنی، مشہوری سنی، انہاں کل پڑھنے واسطے گئے، دین دا علم حاصل کر لیا۔ جدوں ویکھیا ہے میں دین پڑھ لیا ہے، فرماندے نے دین انہاں چر پڑھیا کام نہیں ہونا جنہ چر اللہ دے ولی دے ہتھاں وچ ہاتھ نہ دے دیا۔ لوگ آندے نے بیتان دی کیڑی لوڑ ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہا ثابت ہوں ایک پاسے رہن دے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اتنا ولایت دا شہباز، آسمان ولایت دا درخشندہ تے روشن تے چمکدار ستارہ، آپ بیت واسطے تڑپ دے نے پہ کوئی اللہ دا ولی ملے میں او دے ہاتھاں میں چاہتا دے رہا۔ اللہ اکبر۔ نیشا پور دا علاقہ شہرت سنیے کلہ والے دی جنہ دا نام نام اس میں گرامی، نیشا پور دے نال گاؤں ہارون اتھے رہن والے جنہ دا نام عثمان، جنہ نو آنے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں دا چرچا سنیا، انہاں دی بارگاہ اندر چلے گئے۔ بغداد شریف جس ویلے پتہ چلیا، بغداد دا علاقہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی مسجد، اتھے اللہ والا بیٹھا ہویا ہے۔ یہ اللہ والے ایک جگہ تے نہیں سارے دے، کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ، کبھی چوتھی جگہ،
بن جاوا حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بیٹا معین الدین ذرا قریب آ کے بیٹھ جا معین الدین آدھے نے میں قریب ہو کے بیٹھ گیا فرماتے نے اٹھ کے جا پھر تازہ وضو کر کے آ جس ویلے آدھے نے میں تازہ وضو کر کے آیا فرمان لگے 2 رکعت نفل پڑھ لے میں 2 رکعت نفل پڑھے نے پھر فرمان لگے سورہ بقرہ شریفہ پڑھ میں سورہ بقرہ شریفہ پڑھی ہے پھر فرمان لگے اس طرح کر 21 مرتبہ درود و سلام پڑھ میں درود و سلام پڑھ لیا ہے پھر فرمان لگے 1000 وری سورہ اخلاص شریفہ پڑھ 1000 وری میں سورہ اخلاص شریفہ پڑھ لی پھر اگے میرا ہاتھ فرما دے ہاتھ بدا جس ویلے میں ہاتھ اگے کیتا ہے آپ نے ایک جملہ بولیا فرمان لگے معین الدین محبوب خداست معین الدین محبوب خداست یہ کائنات والیو میں معین الدین اللہ دا محبوب بنا دیتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ معین الدین محبوب خداست ادو فارسی زبان چل دی سی معین الدین محبوب خدا بن گیا ہے تے اگے کہن لگے وَمُرَا فَخْرَ است بر مرید او میں عثمان اس گل تے فخر ہے کہ معین الدین میرا مرید ہے مریداں نو فخر ہوندا ہے کہ میں فلاں پیر صاحب دا مرید ہاں فلاں پیر صاحب دا مرید ہاں تے خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تھوڑی کیا شان ہے تواڈے مرشد عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ اس گل تے فخر کر دے رہے معین الدین میرا مرید سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے بندی ہے نا تھوڑا جہا ہور اچھی بن جاندی بابا سے بلند بن یا اللہ جیڑا سینے دا ٹل لا کے سبحان اللہ آکھے نا انہوں اجمیر شریف دا ٹکٹ لب جائے تذکرہ اللہ دے ولی دا بھائی اللہ دی سنت ہے نا اللہ والے دا تذکرہ کرنا ہے اللہ دی سنت قرآن پاک بھی اللہ تذکرے نہیں کیتے بولیے سبحان اللہ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے معین الدین اتھوں تک تیرا مقام آیا ہے ذرا اٹھے دھیان مار کے نگاہ اٹھا دے صحیح اٹھے نظر اٹھا دے صحیح دھیان کر دے صحیح ویکھ تینوں کتھوں تک نظر آ رہا ہے فرما دے نے جدوں اس منزل نو کراس کر کے میں اوپر بیٹھے آئے تے مینوں عرش مولا تک نظر آ رہا ہے اللہ نے سارے پردے اٹھا دیتے سارے حجاب اٹھا دیتے فرمایا معین الدین نیچے ویکھ فرما دے میں نیچے ویکھے آئے پھر میں ویکھے آئے مینوں تا تشرا دیا بستیاں تک ہر شے نظر آندی ہے بھائی ہر شے نظر آندی ہے بھائی حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے معین الدین جی حضور حکم ہوئے فرمایا ایتھے میرے کول بیٹھ کے 1000 مرتبہ پھر سورہ اخلاص شریفہ پڑھ میں 1000 واری سورہ اخلاص شریفہ پڑھی ہے فرمایا ہوں تے دھیان مار جس ویلے میں نظر اوپر اٹھائی ہے مینوں حجاب عظمت تک ہر شے نظر آ گئی ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری شان عالیہ پیر ازان مصطفی صاحب حجاب عظمت تک ہر شے نظر آ گئی ہے پھر اسی اس موقع تے کہہ سکنے آگا جیڑا تاج الشریعہ حضرت مفتی اختر رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے آکے آپ آندے نے خواجہ ہند وہ سبحان اللہ دربار ہے اعلیٰ تیرا جدو اینیاں شانہ لب جانے پھر کنیاں عظمتہ میری اللہ دی بارگاہ وچوں عطا کیتیاں جاندیاں نے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجہ ہند
کرنا آپ دے مرید تے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دور سی بادشاہ سلطان التمش اس دا دور سی تے آپ دا بڑا قرب سی خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دا بڑا قرب سی بادشاہ نال بادشاہ انہاں دی ہر گل مندا سی تے لوکاں نوں اس گلے ساڑا پہ گیا جیلس ہو گئے سڑن لگ پے حسد کیتا آندے نے لے اے دی بڑی گل اے انہاں نال انہاں دے اندر تھوڑا گڑبڑ کریے معاملہ انہاں کیتا کہ ایک عورت تیار کی تھی انہوں سمجھایا بجایا جدو دربار لگا ہوئے لوگ عمراء وزراء رؤساء معززین بیٹھے ہون انہاں وچ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے ہون تیرا کام میں آ جانا تے الزام قطب الدین بختیار کاکی تے لا دینا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی سال کر چکے سن تے مرید تے مشکل ویلا آ گیا عزت بچان دا وقت آ گیا انہیں ویکھیا سارے بیٹھے نے قطب الدین بھی بیٹھے نے بادشاہ وقت التمش بھی بیٹھا ہے وہ اگے آ گئی آگے کہنے لگی اے بادشاہ وقت اے شیخ جیڑا ہے قطب الدین اے میرے نال نکاح کیوں نہیں کر لیندا میرے پیٹ میں جیڑا بچہ ہے اے دا لوگ سہم گئے ڈر گئے گھبرا گئے تشریف آدمی دے جس نے داغ لگتا ہے بدنام و بدنام برا تے آپ دی آنکھاں میں آنسو آ گئے فرمان لگیا کی معاملہ ہے سورت نے آ کے کیتا ہے لگتا ہے حسد دی آگ میں کو سزائے گیا وہ دی وجہ نالے سارا معاملہ کھڑا ہوئے آپ نے اور کوئی کام نہیں کیتا آواز دیتی اپنے مرشد نو اے میرے مرشد معین اور کوئی کام نہیں کیتا مرشد کریم نو صد ماری سبحان اللہ مرشد کریم نو صد ماری عرف کھڑی رحمت اللہ علیہ سے واسطے آندے نا آندنے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے جلدی آیا جے میری عزت عرف آئے پیا اسے ویلے پردے اٹھ گئے لوکاں دیاں نگاہاں ویندیاں نے پیاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آ گئے سبحان اللہ یا رسول اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آ گئے نے تے خواجہ صاحب دے آن دی دیر ہوئی ہے تشریف لے آن دی دیر ہوئی ہے آپ نے فرمایا اے بی بی اپنی زبان بند کر تیرا بچہ جڑا پیٹ وچ وہ تیرے خلاف گواہی دے لگا ہے آپ نے اشارہ دے پیٹ وال کیتا تے بچہ وہ جڑا
اپنی ماں دا ہے خسروا دہر میں فرمان ہے چلتا تیرا خسروا دہر میں فرمان ہے چلتا تیرا اس وقت میں دوسری مثال دے دیا ہندو کہنے لگے سب پانی نہیں دینا انا ساگر تالاب جھیل وہ دا پانی نہیں دینا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے نال 40 ساتھی کسی نے پانی نہیں ملنا آپ نے فرمایا تسی آرام کرو سانو پانی لے لین دو ورنہ پریشانی اٹھانا پائے گی انہاں کیا معین الدین تو انہوں پانی نہیں مل سکتا آپ نے اپنے مرید رو بھیجیا فرمایا لوٹا لے جا اے جاجر لے جا جا کے پانی پا لیا جس ویلے پانی زد کر کے مرید نے ہندوان کولوں چھپ چھپا کے پایا تے سارا تالاب ہی لوٹے وچ آ گیا انا ساگر دی جھیل نیٹ تے سرچ کرو کتنی بڑی جھیل ہے بہت بڑی جھیل ہے جتھوں تک نگاہ جاندی پانی ہو پانی یہ نہ سمجھا بھی جڑی مسجد دا حال ایڈی کو جھیل ہوئے گی ایڈا کو تالاب ہوئے گا نا سارا وچ آ گیا بلکہ ایک روایت وچ میں یہ بھی پڑھیا ہے کہ جس ویلے وہ لوٹے وچ پانی آیا ہند دے سارے کمیں خشک ہو گئے تسی تو بہت پریشان ہو جا رہے بہت سارے تالاب خشک ہو گئے وہ جدوں ہر پاسے روڑا پہ گیا جی جہاز ڈگ پے نے جی ہر پاسے شور مچ گیا جہاز ڈگ پے نے اتنے ہون مچیا شور ادوں شور مچیا وہ پانی مک گیا ہے وہ ہندوان دا پانی مک گیا ہے وہ ہندوان دے پلے کک پانی نہیں دیا وہ جی وہ تک کمیں بھی خشک تالاب بھی خشک وہ کہیے کہ انہاں آکھیا وہ بابے کول جاؤ نہیں کیتا جے تے وہ نہیں ٹھیک کرنا جے جاؤ دے کول اے اللہ دا نیک بندہ جے وہ بہت سارے موسیقین مختلف جگہ تو آپ دی بارگاہ وچ آئے جی معافی آپ نے فرمایا اساں کدوں آکھیا جی سانو پانی نہ دیو تسی آرام نہ لین دین دے انہاں آکھیا جی ہن فرمایا چلو کوئی نہیں جاؤ تسی پانی آ جاندا ہے فرمایا مریدہ جا جا کے روڑیا لوٹا ایک روڑیا سارے ہندوستان دے اندر کھویاں وچ بھی پانی آ گیا تالاباں وچ بھی پانی آ گیا انار ساگر دی جھیل اندر بھی پانی آ گیا خسروا دہر میں فرمان ہے چلتا تیرا خسروا دہر میں فرمان ہے چلتا خواجہ عثمان حرومی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں لے کے اجے بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنے واسطے چلے گئے جس ویلے کعبہ اللہ گئے مکہ مکرمہ آئے نے طواف کعبہ کر لیا نے کعبے دے خلاف رو پکڑیا نے یادا میرا مرید معین الدین انہوں قبول کر لے ہوں تو نہیں ہوتا نا کہ مرید نظرانوں دے پیران تے آندھن جا قبول کیتا تے ادو کی ہوتا سی جی کعبے دا غلاب پھڑ کے آکھیا جاندا سی اے میرا مرید نو قبول کر لے میرا مرید انو قبول کر لے تے ہاتھ پہ گیا بھی چجڑی ندا آئی سی اور فارسی دے اندر میں لگا دا سن آواز آئی سی معین الدین دوست ماست ایدہ مطلب ہے اے عثمان حرومی یہ جڑا تیرا مرید معین الدین ہے یہ سادہ دوست ہے اچھی بولو اے تیرا مرید معین الدین سادہ دوست ہے پورا قبول کر دم و برگزے دم ان مسا قبول بھی کر لیا ہے تے اپنا ولی بھی بنا لیا ہے انہوں اپنا برگزیدہ بندہ بھی بنا لیا ہے پھر آکھیا بیٹا معین الدین جی حضور کا موے فرمایا چلو مدینہ منورہ چلیے
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چاہتے رہیے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ ہے جب روزہ انور سامنے آیا معین الدین کہنے لگے اپنے نانا جان اپنے جد امجد کی بارگاہ کے اندر صلاۃ و سلام پیش کر دیا کی آنے نے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اے میرے نانا جان اے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معین الدین دی طرفوں تھوڑے دے سلام ہوئے پھر جڑا روزہ انور جو جواب آیا آپ نے اپنی کتاب انیس الاربعہ کے اندر خود لکھیا ہے جب میں نانا جان کو سلام کیتا جی روزہ انور جو آواز آئی جی وعلیک السلام یا قطب المشائخ یہ سارے پیران دیا پیران میرا پتر معین الدین میری طرفوں تیرے تے بھی سلام ہوئے آندے نے میری ہوتے آنکھ لگ گئی بس لاسٹ بات کر رہا ہوں میری ہوتے آنکھ لگ گئی تے مینو خواب اندر میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوہ نصیب ہویا دیدار نصیب ہویا فرمایا میرے بیٹے معین الدین تینوں اساں اپنے دین دا معین بنا لیا ہے یعنی مددگار بنا لیا ہے اتھے نہیں رہنا جلدی واپس جانا ہے تیری ڈیوٹی ہندوستان دی سرزمین تے لا دی گئی ہے واپس آئے اکھ کھل گئی واپس آئے بغداد شریف سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ 41 دن آپ دے حجرے وچ رہے یہ مامو پانجا بھی نا آپس وچ غوث پاک رضی اللہ تو خواجہ معین چشتی میری رحمت اللہ علیہ 41 دن آپ دے حجرے وچ رہے غوث پاک نے فرمایا معین الدین کی ڈیوٹیاں لگیاں نے یہ حضور ہندوستان دی سرزمین تے فرمایا جاؤ میں اللہ دی سپرد کرنا جس ویلے لاہور آئے نے اگے ایک وقت دا کتب تے ولیاں دا شہنشاہ جنوں لوگ اج بھی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ چھڑ کے مزار اگے نہیں گئے بلکہ ایتھے آئے نے حاضری دیتی نے جدوں ویکھیا قبر نورو نلا نورے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا پکیزہ زندگیاں نے اندر کستوری دیاں خوشبوئاں نے ہر پاسے چاننی چاننے اوتھے ڈیرا لا کے بہ گئے آندے نے 40 دن انہیں ایتھے گزارنے ایڈی سونی جگہ میں چھڑ کے کتھے جاواں 40 دن لانگے جدوں ٹرن لگے میرے اللہ نے آپ کی زبان ہوتے جملہ جاری و ساری فرما دیتا اندرے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے
چڑیا ہے ایک نقش بنیا ہے ویکھن والیاں ویکھیا ہے لکھیا ہے وے حبیب اللہ ہے ماتا فی حب اللہ اے اللہ دا دوست ہے اے اللہ دی دوستی وچ دنیا تو جا رہا ہے سبحان اللہ جب بیٹے کے 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 بیٹے کی یہ شان ہے تو پھر جو جد ہے جو نانا ہیں جو اصل ہیں پھر ان کا شان کیا ہوگا اگلا جمعہ انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت و تندرستی انشاءاللہ کس پہ ہوگا بولیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ